ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور دوسری بات یہ ہم اپنے لیے بھی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے آواز خالی نہیں جاتی. ہمارے درمیان یقین جانیے میں مبالغہ کرنے کا عادی نہیں، نہ مجھے مبالغہ کرنا آتا ہے، نہ مجھے شوق ہے کہ خواہ میں تعریفوں کے کسی قلابے باندھوں. لیکن جو شخصیت جو ہستی ہمارے درمیان بیٹھی ہے، میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی علمی شخصیت مفتی فضل ہمدرد صاحب، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے موضوعات پہ کہاں کہاں ان کے ریسرچ ہے. اور ابھی حال ہی میں جو مندر پہ ہندو برادری کے مندر پر حملہ ہوا تو اس میں جو ان کا کریکٹر رہا، کردار رہا، وہ یہاں نہیں بلکہ سرحد کے باہر بھی جس کو سراہا جا رہا ہے، اب تک سراہا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے. محبت ہے میری ان سے، ان کی مجھ سے محبت ہے، تو میں یہاں آج مجلس میں تشریف لائے ہیں. بہرحال ایام عزا ہے، میں آپ کو مبارکباد تو دے نہیں سکتا، بھائی یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ آئے ہیں فرش عزا پہ، ہماری طرف سے خوش آمدید. یہاں پر تشریف لائے ہیں تو میں ان کا استقبال کے لیے ایک قطعہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہی پیغام ہے، وہی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. سرکار مفتی فضل ہمدرد صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. اور بھی احباب مجھ سے رابطے میں آئے جو مستقل انشاءاللہ ہر روز آپ کی مجالس میں شرکت کیا کریں گے. اور یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس، حسینیت کا راستہ ہے کہ ہم دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے چلے جائیں، جوڑتے چلے جائیں. دشمن کی ناکامی، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ جو ہمیں الگ الگ کرنا چاہتا ہے، جب یہ ساری دنیا میں پیغام جاتا ہے حسینیت کا، اس کی شکست ہو جاتی ہے کہ سب تو ایک جگہ بیٹھے ہیں. ہے نا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا. مفتی صاحب کی نظر کر رہا ہوں، یہی تحفہ دے سکتے ہیں ہم آپ کو فرش عزا سے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. کربلا شیعہ سنی تھوڑی ہے بھائی، کتنی بار کہہ چکا ہوں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، کربلا شیعہ سنی نہیں ہے. کربلا کا تو یہ اصول ہے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. یا تو بہرحال یہ ہماری پوری ملت آپ کا استقبال کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے، آپ یہاں تشریف لائے. اور یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا. ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ یہاں محبتیں بانٹی جا رہی ہیں. اور میں تو پہلی تاریخ سے دیکھیں، مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ تشریف لائیں گے، لیکن میں تو پہلی مجلس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ میں کسی کی دلازاری کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا. ہمیں ایک پیغام ہے جو پہنچانا. اور پھر ذکر بھی علماء کا ہے. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ علماء کا اور فقہا کا. چلیے اب اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. کل ہم نے کہاں چھوڑا تھا؟ ابان ابن تغلب کے ذکر پر. کون؟ ابان ابن تغلب بھی ہے، تغلب بھی ہے، پریشانی کی بات نہیں. چھٹے امام کا شاگرد صحابی، اتنی سطح پہ اس کو، اس سطح پہ اس کے علم کو پہنچا دیا امام نے کہ امام حکم دے رہے اپنے سامنے. ارے بھئی جو پوچھنا ہے امام سے پوچھیں گے. نہیں، امام فرمانے اجلس فی المسجد المدینہ تھے وَأَفْتِ النَّاسِ، جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے لیے فتوے دو. انی احب ان یرا شیعتی مثلک، میں محبت کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے چاہنے والوں میں تجھ جیسے لوگ ہوں. یعنی یا عالم ہو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یا معلم ہو یا متعلم. امام کو دو ہی حیثیت میں اپنا چاہنے والا پسند ہے، یا پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا. یعنی یا علم دے رہا ہو یا علم لے رہا ہو، اور کوئی صورت نہیں. کہ تجھ جیسے لوگ مجھے اپنے چاہنے والوں کے درمیان پسند ہے. ابان ابن تغلب سے مسلم ابن ابی حبی ابی حی یہ آیا امام کا ایک صحابی. اور آنے کے بعد وہی سوال کیا کہ مولا وہ اتنی دور سے آنا پڑتا ہے مجھے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتا ہوں، بصرے سے آتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ کیوں بصرے سے آتے ہو؟ کہاں آتے ہو؟ کوفے آتے ہو؟ تو کوفے سے بصرے تک ابان ابن تغلب کا آنا جانا تھا. کہا کہ تمہارے پاس ابان ابن تغلب نہیں ہے؟ جاؤ اس کے پاس جایا کرو، اس سے مسئلے پوچھا کرو، کیونکہ ہم نے اس کو کثیر تعداد میں روایات بتا دی. یعنی ہم نے اس کو اتنا علم دے دیا کہ اب مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے سامنے عالم بنا رہے ہیں، فقیہ بنا رہے ہیں، رجوع کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ یعنی عادت ڈال رہے ہیں شیعوں کو جو ہمارے نائب ہیں ان کی طرف رجوع کرتے رہنا. اور صفت بتا دی وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ
سائنن لنفسہی حافظن لدینہی مخالفن لہواہ مطیعن لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ وذالک لا یکن الا بعض الفقہاء. یہ صفات سب میں نہیں ہے. یہ بھی بتا دیجئے سوال ہوتا ہے کہ کہاں جائیں. اب بتا تو رہے معصوم کہ صفات سب میں نہیں ہوں گے. یہ کہیں بھی نہیں ہوں گی صفات. کس میں ہوں گی؟ کچھ فقہاء ہوں گے جن میں یہ صفات ہوں گی چاروں. سائنن لنفسہ ہی بھی ہوں گے, حافظن لدینہ ہی بھی ہوں گے, مخالفن لہوا کا محور بھی ہوں گے, اور مطیعن لامر مولا. جو کام کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے. جو کام کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے. آئیے امام رضا علیہ السلام کا دور ہے. پہنچتے ہیں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں. کہاں سے پہنچتے ہیں؟ یہ قم اس وقت صوبہ تھا, خیر اب دوبارہ صوبہ بن گیا. لیکن یاد رکھیے کہ قم صدیوں سے آباد ہے اور صدیوں سے علم کا گہوارہ ہے. اب میں جس صحابی کا ذکر کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 8ویں امام تو وقت اتنا بڑا مرکز تھا تو نہ معلوم کب سے آباد ہوگا. پہنچے امام کی خدمت میں کہ مولا یہ مسائل پیش آتے ہیں, ہم کہاں جائیں کدھر جائیں. ہر امام کے ساتھ ایسا لوگ تھے. تو امام نے کہا کیوں, کہاں سے آئے ہو؟ کہا خراسان سے, یعنی کسی نے کہا میں تبرستان سے آیا ہوں, کسی نے کہا میں رے سے آیا ہوں. رے تو جانتے نا یہ تہران کے ساتھ جو ہے, پہلے تہران تو بعد میں ہوا نا, پہلے رے تو بہت پرانا قدیم سلطنت ہے رے کی. رے سے آیا ہوں. سب کچھ بھائی کہا کیوں, قوم تمہارے قریب نہیں؟ کس سے پوچھے گا؟ من زکریا ابن آدم القمی. وہ جو قم میں بیٹھا ہے ہمارا شاگرد زکریا ابن آدم, نام لے کے بتائیں کہ زکریا ابن آدم جو ہمارا شاگرد بیٹھا ہے, جاؤ سے پوچھو, وہ تمہاری ہر مشکل حل کرے گا. عادت ڈالی نا لوگوں کو. شاہ عبدالعظیم حسنی جن کے روزے پہ آپ جاتے ہیں, وہی رے میں, رے شہر ہے نا, وہاں پہ جاتے ہیں. کون ہے بھائی؟ نائب امام ہے. 8ویں امام کے 9ویں اور 10ویں امام کے خاص طور پہ بھیجا ہے. 9ویں امام نے تو بھیجا ہے کہ جائیے وہاں بیٹھ جائیے, لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیجیے. تو ساری دنیا میں 5000 شاگرد عالم اسلام میں 5ویں امام کے, 6ٹھے امام کے, 7ویں امام کے کتنے شاگرد؟ جو اپنے سامنے 5000 شاگردوں کو پھیلا رہے ہیں ساری دنیا میں کہ کہیں بھی کوئی زمین ہدایت سے خالی نہ رہے, کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا آیا نہیں تھا. بس یہ ہیں وہ نائبین جن کو یہ منصب دیا ہے معصوم نے, یہ منصب دیا ہے کہ یہ تمہارا منصب, یہ تمہارا مقام ہے. ان کی بات مانو گے, سمجھو میری بات مانو. اور 6ٹھے امام کے تو کتنے واقعات معلوم ہے نا آپ کو کہ سامنے وہ لوگ مناظرہ کرنے آتے تھے 6ٹھے امام سے, تو امام کہتے ہیں یہ مومن طاق کا اشتر, اس سے بات کر لو. کہا ہم آپ سے بات کرنے کا, اس کو زیر کر لیا تو مجھے زیر کر لیا. کل تفصیل سے بتائیں گے یہ واقعہ, کل تفصیل سے بتائیں گے آپ. پھر کوئی آیا علم کلام کی بات کرنے کا, اس سے بات کرو حشام سے, حشام ابن حکم سے. کہ نوجوان 18-19 سال کے, اس سے کیا بات کریں گے؟ کہ سمجھ لو کہ اگر تم نے اس کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا. اور اس کے بعد سب یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے تھے کہ واللہ عالم, بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو کہاں قرار دے, اس رسالت کو کہاں قرار دے. کیوں یہ کیا؟ کیونکہ پروپیگنڈا ایسا تھا اس زمانے میں بھی. معاذ اللہ کوئی عالم مشہور ہوتا تھا اور اس پہ لیبل لگتا تھا رافضی. کیا کہا جاتا تھا؟ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا, جو حمایت کر دیتا تھا وہ بھی رافضی. امام شافعی پر الزام لگا رافضی خود کا, انہوں نے کہا مجھے رافضی کہتے ہو تو کہتے رہو, اگر حب اہل بیت رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی. صلوات میری محمد علی محمد پر ہے نا ان کا شعر, فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضٌ. اے گواہ رہنا, اے زمین و آسمان گواہ رہنا, میں سب سے بڑا رافضی. اگر حب اہل بیت رفض ہے, جس کو تم رفض کہتے رہے. اسی طرح امام نسائی کے ساتھ کیا حال ہوا؟ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے ان کی, سنن نسائی. کیا حشر ہوا؟ ایک کتاب لکھ بیٹھے علی کے فضائل کی, خصائص علویہ لکھ بھی دی. میرے پاس ہیں 2-3 افراد نے اس کے ترجمے کے, 2-3 ترجمے میرے پاس ہیں, شاید اور بھی زیادہ ہوں گے. اصل متن بھی ہے وہ بھی اپنی کتاب. ابھی ایک صاحب نے ترجمہ کیا 12 سال پہلے, آج تک روپوش ہے, معلوم ہے آپ کو. ان کا مدرسہ تھا وہ بھی بند ہو گیا. اور جب کتاب تو ان کی ختم ہو گئی, جب دوسرا ایڈیشن لکھا تو اس کے مقدمے میں مفتی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ آج 1400 سال بعد میں علی کے فضائل کے باب میں اپنے ہی امام کی لکھی ہوئی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں,
تو 1400 سال بعد بغض کا یہ عالم ہے کہ میرے بچے کہیں ہیں، میں کہیں ہوں، میرا مدرسہ بند ہے، کسی کو نہیں بتاتا کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، پاکستان میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو اب میری سمجھ میں آئے کہ کتنا مظلوم ہے علی، کہ آج 1400 سال بعد جب میں اپنے امام کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں تو لوگوں سے گوارا نہیں ہو رہا، تو جب علی موجود تھا تو دشمنی کیسی ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جب علی سامنے ہوگا تو دشمنی کیسی ہوگی؟ جانتے ہیں آپ یہ کہہ کر علی لوگوں کو اکساتے تھے منافقین۔ جب فتح مکہ ہو گئی، سب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے سارے، تو جانتے تھے نا کہ علی کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول نے علی کو کیا مقام دیا ہے، اب کیسے ڈیگریڈ کیا جائے؟ تو جن کے باپ دادا کو علی نے بدر و احد میں مارا تھا، ان کے بچے تو تھے نا، کلمہ پڑھ لیا، ان کو بہکایا جاتا تھا کہ یہ کون آ رہا ہے سامنے سے؟ علی، اس نے بدر میں تمہارے باپ کے ٹکڑے اڑائے تھے، اس نے احد میں تمہارے باپ کے ٹکڑے اڑائے تھے، تمہارے بھائی کو مارا، اس طاق سے وہ دشمنیاں تھی نا، ورنہ ایسے تھوڑی کربلا میں ایسا واقعہ ہو جائے کہ اس طرح سے علی کے بچوں سے انتقام لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح سے انتقام لیا جائے گا علی کے بچوں سے، تو یہ تھی دشمنی کہ وہ ان کا عالم، اپنے عالم لکھ رہے ہیں، ترجمہ کرو، خود لکھتے تھے بعد میں کہ اب معلوم ہوا کہ علی سے دشمنی کیسی ہے، علی سے دشمنی کا راز کیا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں، ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ شاید تم میں سے کسی ایک کا ضمیر جاگ جائے۔ خیر کہیں سے کہیں نکل گئی بات، ہم تو اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ وہی سارے پڑھے لکھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے شاید۔ آئیے مولا کا فرمان ہے، اب سوچنا پڑے گا، اب جانا پڑے گا، ڈیپتھ گہرائی میں جانا پڑے گا، مسئلہ کیا ہے؟ میرے مولا نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، قیامت تک کے لیے یہی ہے، العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ بس مختصر سا مطلب پیش کریں گے، گھڑی پہ ہماری نظریں ہیں، اطمینان رکھیے۔ علم ہے کیا؟ علم کیا ہے اور جہل کیا ہے؟ علم کی تعریف ہی نہیں معلوم نا لوگوں کو، علم کی تعریف معلوم ہو جائے مسئلہ حل ہو گیا۔ علم کیا ہے؟ علم یعنی سائنس، علم یعنی جاننا، علم یعنی کسی چیز جس کو نہیں جانتے اس کو جان لینا علم ہے۔ سب سے آسان تعریف دنیا میں علم کی ہے اور سب سے مشکل تعریف علم کی ہے، یاد رکھیں۔ سب سے آسان تعریف کس کی ہے؟ علم کی، اور سب سے مشکل تعریف بھی علم کی۔ جب اس کو پھیلائیں تو علم کی تعریف سمجھ میں نہیں آتی، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے۔ الگ منطق و فلسفے میں یہ ساری بحث آ جاتی ہیں، اس میں الگ بات، اس کو چھوڑ دیجئے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کہتے کسے؟ اگر علم کتابوں کو پڑھ لینے کا نام ہے تو کتابیں پڑھ کر ہدایت کہاں ملی؟ انہی کتابوں کو پڑھ کر بہک گیا کہ نہیں بہکا؟ بہکا نا؟ سائنس پڑھ کے، سائنس کے جتنے بھی علوم میں نے ایک لفظ بس استعمال کر دیا، جتنے بھی اس کی اقسام ہیں سب پڑھ کے بہکا کہ نہیں بہکا؟ بے معنی کی کہ نہیں کی؟ قتل و غارت گری میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھی بلڈنگیں بنا کے گرانے کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ لوگوں کو مروانے کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ جو بھی جس بھی علم کے میدان میں چلے جائیں، قرآن پڑھ کے کہاں ضمانت ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہدایت مل جائے گی؟ اگر ہر قرآن پڑھنے والے کو ہدایت مل جاتی تو قرآن انہی صاحبان کتاب پہ لعنت نہ بھیج رہا ہوتا ہے نا۔ اور پھر احادیث میں مفتی صاحب بیٹھے، روایات میں تو موجود ہی ہے نا، ربّ تالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب بتائیے قرآن نے ہدایت دی؟ حدیث کے حافظ، حدیث پڑھنے کے بعد کیا ہدایت مل گئی؟ وہی فساد کرا رہا ہے حدیثیں پڑھ کے، تفسیر پڑھنے کے بعد، منطق پڑھنے کے بعد، فلسفہ پڑھنے کے بعد، تاریخ پڑھنے کے بعد، کوئی علم بتا دیجئے جس کو پڑھنے کے بعد انسان نے فساد نہیں پھیلایا۔ تو اس کا مطلب یہ کتابیں ضمانت نہیں ہیں، ہدایت کی ضمانت نہیں ہے کتاب پڑھ لینا، ضمانت نہیں، بس کوئی اور بھی چیز ہونی چاہیے اس کے ساتھ۔ خالی کتاب پڑھنا ضمانت نہیں، اسی کو کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے جسے تو علم سمجھ رہا ہے۔ علم کیا ہے؟ آئیے علم کی تعریف پہلے کر دیں، پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ چلیے آج ابھی مختصر کر کے ختم کرتے ہیں، نہیں مضمون پورا ہوا کوئی بات نہیں، زندگی رہی کل یہیں سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو ہے ہمارے پاس 5-6 دن۔ چلیے جب حوض علمیہ میں
آغاز ہوتا ہے نا تعلیم کا، پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے، اب مجھے نہیں معلوم نصاب بدل گیا ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں بات کر رہا ہوں جب ہم پڑھتے تھے شروع میں چھوٹے تھے، جب مقدمات پڑھنی شروع کی تھی تو پہلی حدیث، وہ کتابیں اب بھی ہیں لیکن نصاب آپ جانتے ہیں کہ اب جدید بن گیا ہو گیا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ حدیث تو بہرحال ہے نا، حدیث تو بتا رہا ہوں، اس پہلی حدیث میں علم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب کے لیے علم کی تعریف، علم ہے کیا؟ اور یہاں سے شروع کی جاتی ہے علم کی تعریف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے۔ اول العلم معرفت الجبار، علم کی تعریف، علم کیا ہے؟ علم یہ ہے، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے اول العلم معرفت الجبار، علم کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، کس کی معرفت؟ اللہ کی معرفت۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، تاریخ، نہیں، اول العلم معرفت الجبار، علم کا آغاز یہ ہے معرفت جبار، یعنی جو علم بھی حاصل کرنا شروع کرو خوف خدا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کمانے کے لیے نہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ جو آج کل ہو رہی ہے، کتنا لگاؤ اور اتنا نکالو، اتنے سال میں اتنا خرچ ہوا، اب یہ اے ٹی ایم مشین کتنی دیر میں دے گی واپس، یہ دیکھنا ہے نا۔ اب بچوں کو اے ٹی ایم مشین بنایا جا رہا ہے، اس میں کتنی آمدنی، اس میں کتنی آمدنی، اس میں کتنی آمدنی، اس میں کتنی آمدنی، تربیت کہاں گئی، کہاں کھو گئی؟ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں گواہی دیں گے نا، کتاب سے زیادہ استاد کھڑے ہو کر جو لیکچر دیتا تھا، جو باتیں کرتا تھا، وہ تربیت کرتی تھی ہماری۔ علم کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اس لیے کہا جاتا ہے تربیت۔ اب پڑھا رہے، کتابیں پڑھا رہے، پاس ہونے کے لیے پڑھا رہے، یہ پڑھو یہ بنو گے، یہ پڑھو یہ بنو گے، اس پہ اتنا خرچہ، اس پہ اتنا خرچہ، اس پہ اتنا خرچہ، ماں باپ بھی لگے ہوئے، 50,000 اسکول کے بھی دے، یونیورسٹی کے بھی دے، کالج کے بھی دے، 10,000 ایک سبجیکٹ کے حساب یہاں دے، تو کوئی بات نہیں، لکھتے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کیا ہے؟ اب خوف خدا نہیں رہا نا، وہی علم ہے، چاہے قرآن کا پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، علم کیا ہے؟ اگر خدا کی معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ایٹمی سائنسدان بھی بنے گا نا، تو اللہ کے خوف کے ساتھ بنے گا کہ نہیں، انسانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، انسانوں کو مارنے کے، اسی لئے وہ علماء یہی ہمیشہ اعلان کرتے کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسانی آبادی پہ کبھی یہ ہتھیار استعمال کیا جائے، کسی بھی حال میں جائز اللہ کا خوف، اللہ کے خوف کے ساتھ کوئی بھی علم حاصل کرے گا، علم ہے، اور اللہ کے خوف کو نکال دو، جب اللہ کا خوف نکل گیا آپ کچھ بھی علم حاصل کر لے، جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو صرف جہل علم نہیں ہے، اللہ کا، اچھا بتائیے، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں ظلم ہوگا، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں قتل و غارت گری ہوگی، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں فتنہ و فساد ہوگا، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں انسانی جان کا احترام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو بس علم کیا ہے؟ اللہ کے خوف کا نام علم ہے، جہاں بھی اللہ کا خوف ہے بے شک اپنا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی حل کر دیا میں نے، مسئلے کو حل کر دیا، اگرچہ کہ ذرا سا مشکل ہے آپ کے لیے یہ مطلب جو میں نے بیان کیا عام لوگوں کے، لیکن پھر بھی چلیے اور آسان کر دو۔ اچھا انصاف سے بتائیے، کتنے بے گناہ لوگوں کے اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے نا، ہمارے مومنین کو، ان کو جلایا گیا، یہاں تک کہ عورتوں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، خواتین کے پیٹ چاک کیے گئے، بچوں کو نکال کے گولیاں ماری گئیں، ایسا ہوا نا، سب کچھ ہوا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کبھی آپ کو غلبہ مل جائے، آپ ان کے عورتوں بچوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں نا؟ کیوں؟ بس یہی فرق ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ جہاں بھی اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں یہ خدا کا خوف ہوگا کہ کتنے بڑا دشمن ہو، حتیٰ کہ جن لوگوں نے کلیجے چبائے، اللہ کے رسول نے جب ان پہ غلبہ پایا تو ان کو معاف کر دیا، حالانکہ یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ میرے سامنے مت لانا، میں دیکھوں گا نہیں، کیونکہ جب دیکھوں گا مجھے کچھ یاد آ جائے گا، سمجھ گئے نا، مجھے کچھ یاد آ جائے گا۔ کلیجے چھپانے والوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں کر سکتے نا، آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ علم ہے،
کس بات کا علم ہے؟ وہ خوف خدا کا علم ہے. نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا. کتنا ہی بدترین دشمن. اسی لیے اللہ نے انتظام کیا بنی امیہ پر، بنی عباس کو مسلط کیا. کس کو مسلط کیا؟ بنی عباس، تاکہ دنیا میں بھی وہ ذرا ذائقہ تو چکھیں نا جو انہوں نے کیا. آپ نہیں کر سکتے تھے، مومن نہیں کر سکتے تھے یہ. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی مشیت دکھاتی ہے جب ظالم سے ظالم ٹکراتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب ظالم سے ظالم ٹکراتا ہے پھر ہے نا. یہ اشارے ہیں، آپ تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. بس علم کیا ہے؟ خدا کے خوف کرنا. تو بس جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں ظلم، ستم، جبر، تباہی، بربادی. تو جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو کتنا ہی پڑھتا چلا جائے، کتنا ہی پڑھتا چلا جائے. اب بتائیے، شیطان عالم ہوا کہ جاہل ہوا؟ جاہل ہوا نا، کیونکہ اللہ کی معرفت کو ہاتھ سے کھو بیٹھا. بس اس وقت بھی دنیا میں یہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا فرما رہے والجہل اصل کل شر. یہ جاہل ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی کہیں جانا ہے. آخرت کا خوف نہیں ہے نا، خوف نہیں ہے نہ مرنے کا خوف، نہ آخرت کا خوف، نہ قبر کا خوف. بس علم یہ ہے، العلم اصل کل خیر. جہاں علم ہوگا نیکی ہوگی. بس نیکی 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 علم کی وجہ سے، کہ وہ جانتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا. اسی لیے ہمیشہ کیا کہا جاتا ہے؟ غریب کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب مت دیکھو. یا بس آخری پیغام مصائب سے پہلے آپ کو دے رہا ہوں. غریب کی مدد کرتے وقت، یتیم کی مدد کرتے وقت، پردیسی کی مدد کرتے وقت کبھی کسی غریب ٹھیک ہے بھائی، چل صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. عجیب ہے. بس کسی غریب کی مدد کرتے وقت، یتیم کی مدد کرتے وقت، فقراء کی مدد کرتے وقت، پردیسی کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب مت دیکھو، اس کا فرقہ مت دیکھو، اس کا دین مت دیکھو. بس وہ مخلوق ہے اللہ کی. یہ نہ پوچھو کہ تیرا مکتب کیا، تیرا فرقہ کیا، تیرا دین کیا. نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق ہے. اگر حیوان بھی بھوکا پیاسا ہے تو اس کو کھلاؤ پلاؤ. چھوڑ دو اپنے وضو کا پانی. یہ ہے اسلام. مسلمانوں، نجس جانور ہے کتا، نجس جانور پیاس سے مر رہا ہے، تیرے پاس وضو کا پانی ہے، پلا دے اس کو، پلا دے اس کو، پلا دے اس کو. تیمم کر لے. یہ کہتا ہے اسلام. اور تو کیا کہتا ہے؟ مار دو، کاٹ دو، کافر ہے، فلاں ہے، فلاں، مارو، ختم کرو. کون سا اسلام دنیا کو بتانا چاہتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک حیوان کی حرمت، جان کی حرمت سکھاتا ہے اسلام. انسانوں کی تو چھوڑو. تو غریب کی مدد کرتے وقت جانتے ہیں آپ اکثر سنتے ہیں، آج تشریح کر رہا ہوں، آپ سنتے ہیں نا کہ مدینے سے باہر رات کی تاریکی میں میرا مولا چہرے پہ نقاب ڈال کے غریبوں کی مدد کرنے جاتا تھا. یہ کسی کو نہیں معلوم وہ غریب کون ہے. ارے بھئی مدینے کے باہر کون؟ نہیں سمجھے؟ غیر مسلم. غیر مسلم، کیونکہ مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے. چوتھے امام کی بھی یہی سنتے، پیٹھ پہ نشان آ گئے تھے نا. نقاب ڈال کے جاتا تھا مولا علی، نقاب ڈال کے جاتے تھے سیدھے سے جاتے ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ دن کے اجالے میں دیکھے تو کہیں پہچان نہ لے. پہچان لیں گے تو شرمندگی ہوگی، شرمندہ ہو جائیں گے. یہ سکھاتا ہے اسلام. یہ سکھاتا ہے وہ حقیقی وارث، حقیقی ہادی. یہ سکھاتا ہے. اور یہی ان علماء کو سکھایا. کل انشاءاللہ بات کو ان فقہ جو اس کے بعد ائمہ طاہرین کے بعد کا سلسلہ ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے. بات صرف اتنی تھی، معلوم ہو گیا. اب یہ علم کی حقیقت معلوم ہو جائے پھر معلوم ہوگا علماء کون. اب آئیے اس زمانے میں خدا کی قسم یہ آپ کے فقہا کر سکتے تھے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. بہت احتیاط سے بات کروں گا. کچھ لوگوں نے حملہ کیا غیر مسلموں کی بستی پر، مردوں کو مار ڈالا، ان کی بچیوں کو کنیز بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ابھی کا واقعہ ہے، 1-2 سال تو ہوئے. کنیز ہی میں لے لیا. کنیز ہیں، ان کو بازاروں میں لائے. یہ بے غیرت ان کے سینوں پہ قیمتیں لگا کے $100 $50
$60 ان کو بکریوں کی طرح حیوانوں کی طرح بیچا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ سب, اور دنیا نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے, اور پھر واقعیت ہے نا یہ کیا. ان کو قیدی بنایا, قیدی بنا کے کنیزی بنا کے بازاروں میں بیچا. دنیا نے دیکھا کہ حقیقی اسلام کے وارث کون ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ آپ کا افتخار کہ آپ کا مرجع تقلید اعلان کرتا ہے کہ بیچ رہے ہیں نا, مومنین کو حکم دیا جاؤ ان کو خریدو اور خرید کر ان کے گھروں میں پہنچاؤ. اسلام کا پیغام کہاں سے گیا؟ کہاں سے گیا اسلام کا پیغام؟ لیکن افسوس وہ صدیوں کا بغض. کبھی یہ واقعات آپ نے یہاں کے اخبارات میں پڑھے؟ کبھی میڈیا پہ پڑھے؟ میڈیا پہ پیش کیے گئے؟ نہیں. وہ بغض ختم ہونے کا نام نہیں لے. یہی کیا تھا نا آغا سیستانی نے فتویٰ دیا تھا نا, حکم دیا تھا نا, جاؤ خریدو. اور اسی احسان کا شکریہ ادا کرنے دنیا نے, ساری دنیا نے دیکھا کہ دنیا جاتی تھی ویٹیکن. ہمارے بڑے بڑے مولوی گئے ہیں وہاں دنیا بھر کے ویٹیکن سٹی, وہاں سے پوپ سفر کرتا ہے ان پتلی پتلی گلیوں کا, اور ایک بینچ پر, ورنہ تو زمین پہ بیٹھتے تھے مہمان کی خاطر. مہمان کے گھٹنوں میں درد تھا, مہمان زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا, اس لیے بینچ رکھی گئی تاکہ مہمان کرسی پہ بیٹھ جائے. اس پتلی پتلی گلی میں دنیا نے دیکھا یہ ہیں. اب مجھے بتائیے خدا کی قسم, جب ان علی کے وارثوں کو, ائمہ کے نائبین کو کوئی برا بھلا کہے گا, جگر چھلنی ہوگا کہ نہیں؟ اتنی ننھی سی زبان کھول کے شروع ہو جاتے ہو. کبھی سوچا کہ وہ سوائے عزت کے تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہے دنیا میں, تم سے کچھ نہیں لے رہے, عزت دے رہے ہیں تمہیں, عزت. عزت دنیا کی قوموں میں بتا رہے ہیں کہ کون ہیں علی والے, کون ہیں یہ حسین والے. آنا پڑا, احسان مانا, شکریہ ادا کر دیں. پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ فرق ہے, یہ فرق ہے اسلام میں. وہ الگ ہے دہشت گردوں کا ٹولہ, اور حقیقی اسلام الگ ہے. اس وقت بھی یہی تھا, اس وقت بھی یہی تھا. سب کو حسین نے بھیج دیا, بھیجا. ایک شخص کو خط لکھا, من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر فانت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے رجل فقیہ, مرد فقیہ. معصوم لکھ رہا ہے, حسین لکھ رہا ہے. معصوم مبالغہ کرے گا؟ معصوم ایسے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دے گا ہماری طرح؟ نہیں. معصوم نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا. من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. رجل فقیہ, جسے حسین فقیہ لکھ رہا ہو, اس کی فقاہت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جسے حسین کہہ رہا ہے فقیہ, فقیہ کوفہ. سب کو واپس بھیجنے والا حسین بتا رہا ہے کربلا میں پہچان. ان 700 مفتیوں کو مت دیکھنا جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. فقیہ کو دیکھنا ہے تو اسے ایک فقیہ کو دیکھنا جو ساری زنجیریں کاٹ کر, ساری پابندیاں توڑ کر حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا, حافظاً لدین ہی کی تصویر بن کر. حفاظت کرنی ہے دین کی, دین کی خاطر لڑنا ہے. حبیب ابن مظاہر کے علم کا کیا علم ہوگا؟ حبیب ابن مظاہر آپ سے زیادہ خط میں لکھ رہے ہیں. فَأَنْتَ تَعْلَمُ قَرَابَتَنَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حبیب تم جانتے ہو کہ رسول خدا سے ہماری قرابت کیا ہے, اور تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہمارے منصب کو, اور اللہ تمہیں جزا دے گا قیامت کے دن اس فعل کی جو تم انجام دو گے ہماری نصرت کر کے. کیوں بلایا سب کو واپس بھیجنے والے حسین نے؟ صرف اس لیے بلایا تاکہ قیامت تک پہچان ہو جائے کہ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جب حالات سخت ہوں, جب اسلام پر وقت آئے, ملت اسلامیہ پر وقت آئے, تو میدان میں کھڑا ہوتا ہے حفاظت کے لیے. کوئی ساتھ دے یا نہ دے, کوئی ساتھ دے یا نہ دے, وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے, لڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے بتایا بڑی پابندیاں تھی. حبیب خط بھیجنے والوں میں ہے, خط بھیجا تھا امام کو, لیکن جب کوفے نے نظریں پھیری حبیب چھپ گئے.
یعنی اپنے آپ کو بالکل خاموشی سے الگ کر لیا. ڈر گئے تھے؟ نہیں. حبیب جانتے ہیں کہ میں نے خط لکھا ہے اور حسین آئیں گے. ایسا نہ ہو میں قید ہو جاؤں اور حسین کی مدد کے لیے نہ جا سکتا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ عمل انجام دیا تھا, اپنے آپ کو پوشیدہ کیا تھا. کیوں؟ تاکہ جب حسین پہنچے تو ہم بھی پہنچے. میں نے اپنی کتاب میں تقریباً ان میں سے اکثر کا ذکر کر دیا جو بعد میں اس انداز میں پہنچے تھے, اور کچھ تو شامل ہو گئے تھے لشکر پسر سعد میں, بظاہر اس کے تھے. اس کے ساتھ جیسی کربلا پہنچے ادھر سے نکلے حسین تک پہنچ گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ہیں, میں سب کے بارے میں لکھ چکا ہوں الحمدللہ. بس حبیب نے پوشیدہ کر لیا, جب میرا مولا آئے گا جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے, گرفتار نہیں ہونا ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھا. ادھر حسین میں کل عرض کر چکا کربلا پہنچ گئے, اور ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک رسالہ, ایک کے بعد ایک دستہ آتا چلا جا رہا ہے, آتا چلا جا رہا ہے. اور جو دستہ آتا تھا اس کو حکم ہوتا تھا کہ خیموں کے سامنے سے گزرو, تاکہ جب وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزرتے تھے تو بچے بیویاں پریشان ہوتے تھے نا. اتنا بڑا لشکر, ہزاروں کا لشکر جمع ہو گیا. یہ موقع ہے جب ثانیہ زہرا نے پیغام بھیجا بھائی کو, بھیا آپ کے بھی تو بہت سارے دوست ہیں, آپ بھی تو کسی کو خط لکھتے. حسین نے چند خط لکھے تھے, سب ضائع نہیں گئے تھے. بصرے بھی لکھا تھا, یزید بن ثبیت انصاری اپنے 2 بیٹوں اور 4 اور دیگر افراد کے ساتھ 7 افراد کے ساتھ مدد کے لیے پہنچا اور یہاں شہید ہوا. سب کا ذکر ہے, لیکن یہ کیونکہ مرکزی کردار ہے اس لیے ان میں سے ایک ایک کا ذکر کیا جاتا ہے. یاد رکھیے صرف حر نہیں آیا تھا, اور بھی آئے تھے, لیکن حر کیونکہ مرکزی کردار ہے, سردار تھا, اس لیے اس کا ذکر زیادہ آتا ہے. تو ایسی جناب حبیب بن مظاہر کیونکہ فقیہ کوفہ, کیا ہے؟ فقیہ کوفہ حبیب بن مظاہر. اچھا خط لکھے, ایک غلام کو روانہ کیا بصرہ, ایک کو روانہ کیا کوفہ. وہ راستہ بناتا ہوا پہنچا, گھر پہ پہنچا جناب حبیب کے. معلوم ہوا کہ بازار گئے خضاب لینے, بازار میں تلاش کیا, ایک دکان پہ مل گئے. سرگوشی کے انداز میں قریب جا کے کہا انا قاصد الحسین, سلام کیا, فوراً اشارہ کیا ایک گوشے میں جانے کا. گوشے میں گئے, کیا مسئلہ ہے, کیا پیغام ہے؟ اس نے اپنے لباس میں چھپا ہوا خط نکالا, دے دیا ہاتھ. خط پڑھا حبیب نے, تفکرات پیشانی پہ بل پڑ گئے. اچھا دوسرے راستے سے میرے گھر پہنچ, میں بھی جاتا. گھر پہنچے, زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی ہے. حبیب آئے گا, کھانا کھائیں گے. حبیب میرے مولا کا قاصد آیا تھا, خیر تو ہے نا؟ دیکھا حبیب پریشان ہے. حبیب پریشان کیوں؟ اس سے پہلے جب بھی مولا کا قاصد آتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا, آج پریشان لگ رہا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کہ مومنہ بات ہی ایسی ہے, بات ہی ایسی ہے, پریشان ہے, کیا بات ہے؟ کہ مومنہ حسین کا خط آیا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا, جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ. زوجہ نے حیران ہو کر کہا پھر کیا سوچ رہے تھے؟ کہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا کوفہ, میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ یہی آج بھی ہے نا, یہی آج جواب دیتے نا لوگ کہ ہم کیا کر لیں گے, ہم اکیلے کیا کر لیں گے, ہم 2 آدمی کیا کر لیں گے, ہم 10 آدمی کیا کر لیں گے. ان کی نمائندگی کر رہا ہے یہ جواب حبیب کا, میں اکیلا کیا کروں گا, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا. بس اتنا سننا اس مومنہ نے اتنا سنا, کھڑی گئی اپنی جگہ سے. کہتے ہیں کہ اپنی چادر پھینک دی حبیب پہ, اور کہیں ہے کہ اپنا چوڑیاں اتار کے یا کڑا اتار کے دیا کہ یہ پہن کے بیٹھ, اور دیوار پر لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا, بے نیام کیا تو بیٹھ, اور بیٹھ کے سوچ تجھے کیا کرنا ہے, میں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں. حبیب تو صحیح امید نہیں تھی کہ فرزند زہرا تجھے مدد کے لیے پکارے اور تو بہانہ سازی کرے. حبیب کھڑے ہو, چادر سر پہ ڈالی, بیٹھ جا, بیٹھ جا, میں امتحان لے رہا تھا کہ کوفے کی دوسری خواتین کی طرح کہیں تیری نیت بھی بدل تو نہیں گئی, بھلا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں. غلام کو رخصت کیا, خلعت دے کے تو جا. اپنے غلام کو بلایا, کیونکہ ناکہ بندی ہے نا, کرفیو کا سما ہے, کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے کوفے سے, نہ آ سکتا ہے, سارے راستے بند, باہر نکلنے کے داخلی خارجی راستے سب بند کوفے کے. آپ جانتے ہیں تاریخ میں آپ کو مل جائے گا, سب بند تھا, ناکہ بندی تھی چاروں طرف سے. غلام سے ایک مقام طے ہوا, خفیہ مقام, نصف شب کے وقت یہاں ملنا, ہم دونوں ساتھ جائیں گے اپنی اپنی سواری لے کے.
فرزند زہرا کی مدد کے لیے رات کو راستہ بنانے میں دیر ہوئی، کیونکہ حبیب ظاہر ہے کہ ویل نون آدمی ہے نا، سب جانتا ہے، پورا معاشرہ جانتا ہے، تو چھپتا چھپاتا دیر ہو گئی۔ اتنی دیر ہوئی کہ جب اس مقام پر پہنچا معینہ تو دیکھا کہ گھوڑا بے چین ہو کے ٹاپے مار رہا ہے زمین، پیر پرکھ رہا ہے، یوں سمجھے پیر دونوں کو، غلام کا بھی۔ غلام کی کیفیت تھی کہ ہر کے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور ہاتھ پھیر کر کہتا جاتا ہے بس تھوڑی دیر اور دیکھوں گا، اگر میرا آقا آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے حبیب بار الہ آل رسول پہ یہ کیسا وقت آ گیا؟ غلام آقاؤں پر سبقت کر رہے ہیں، گلے سے لگا کہ دعا دی خدا تجھے جزائے خیر دے، راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، بھلا ہو سکتا ہے حسین پکارے میں نہ جاؤں۔ اب آئیے کربلا کے میدان میں فجر کی نماز ادا کی، ظاہر ہے کہ رات بھر کا گھوڑوں پہ فاصلہ تو ہے نا کوفے سے کربلا کا، نماز ادا کی اور حسین خیموں کے باہر ہی مسند بچھا دی گئی، بیٹھے جھرمٹ میں، اپنے انصار کے جھرمٹ میں بیٹھے، اور ایک خاص سمت میں حسین کی نگاہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ حسین انتظار کر رہے ہیں کسی کا، کوفے سے آنے والے راستے کی طرف نگاہیں، اچانک گرد و غبار نمودار ہوا، حسین کے لبوں پہ صدا آئی اللہ اکبر، ادھر حسین نے تکبیر بلند کی، انصار حسینی نے جواب دیا اللہ اکبر، سمجھ گئے کوئی ہمارا دوست آ رہا ہے، گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے، جیسی دو سوار ابھی دور ہیں، انصار حسینی نہیں پہچانے، مگر حسین تو جانتے ہیں نا کہ کون آیا ہے، فوراً کہا عباس جاؤ، ابن اوسجہ جاؤ، زہیر جاؤ، علی اکبر جاؤ، حبیب آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، جاؤ حبیب کا استقبال کرو آگے بڑھ کر۔ یہ پوری جماعت آگے بڑھی، حبیب کا نام سنتے ہی خوشی خوشی استقبال کرنے کے لیے، جب اور نزدیک ہوئے ایک دوسرے سے، یہ دونوں جماعتیں نزدیک ہوئیں، حبیب نے دیکھا، پہچان لیا قمر بنی ہاشم کو قد و قامت کی وجہ سے، فوراً گھوڑے سے اتر آیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے فرزند بو تراب، یہ غلام اس قابل نہیں کہ آپ میرے استقبال کے لیے آئیں۔ آگے بڑھ کر عباس نے سینے سے لگا کے کہا میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا۔ انصار حسینی اپنے جھرمٹ میں، اپنے جنوں میں لیے ہوئے حبیب کو پہنچے، حبیب دوڑا، قدموں پہ سر رکھ کر کہتا ہے مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی آنے میں؟ حبیب نے کچھ نہیں پوچھا، مولا آپ کے ساتھ کتنا لشکر ہے، مخالفوں کا کتنا بڑا لشکر ہے، بس اس سے حبیب کو کوئی غرض نہیں، حبیب نے صرف اتنا پوچھا مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی، میں وقت پہ آ گیا۔ حسین نے سر اٹھایا، سینے سے لگا کر دعا دی، اور دعا دینے کے بعد کہا حبیب تو بالکل صحیح وقت پہ آ گیا، تو وقت پہ پہنچ گیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، انصار حسینی معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، سب خوش ہیں کہ حبیب ابن مظاہر پہنچ گئے ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ اچانک فضہ پہنچی، آنے کے بعد سلام کیا حبیب کو، سلام کرنے کے بعد کہتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو۔ حبیب حیران ہو کر کہتے ہاں میرے لیے بڑا مبارک وقت ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں ہوں، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں آپ مجھے؟ جناب فضہ فرماتی ہیں کیوں نہ مبارکباد دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے، میری شہزادی نے پیغام بھیجا ہے، میرا بھائی آیا ہے حبیب، جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو اور شکریہ ادا کرو کہ تو اس کڑے وقت میں ہماری مدد کے لیے آیا۔ بس یہ سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، منہ پیٹ پیٹ کر کہتا ہے بار الہ یا آل رسول پہ کیسا وقت آیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں۔ روایت ختم ہو گئی، ایک جملہ مجھ سے اور سن لیجئے، بس اتنا کہوں گا حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنا مان ہے، مطمئن ہے زینب جس کے اتنے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اسے قیدی بنا کر بازاروں میں لے جائے گا۔ لیکن اے حبیب عصر عاشورہ کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، مجھے یقین ہے کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی، اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر آپ پر اپنی جان اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔